السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ غزہ کے لیے امداد لازمی، فلسطینیوں سے ہتھیار چھیننا روح چھیننے کے مترادف۔ حماس کے بیرون ملک امور کے سربراہ خالد مشعل کا بیان۔ غزہ پٹی میں بیت اللہیہ کے مقام پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، ایک فلسطینی شہری شہید، متعدد دیگر زخمی۔ غزہ پٹی میں انسانی حالات انتہائی خطرناک، اقوام متحدہ کے رہائشی حقوق سے متعلق خصوصی نمائندہ کا بیان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کو انتخابات کرانے کا مشورہ دے دیا۔ امریکہ سیکورٹی کی ضمانت دے، یوکرینی صدر کا مطالبہ۔ اور آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی۔ اب کم عمر بچے انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ تھی سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے بیرون ملک کے امور کے سربراہ خالد مشعل نے کہا ہے کہ غزہ پٹی کے لیے امدادی اقدامات جنگ ختم کرنے کے معاہدے کے دوسرے مرحلے کی طرف تیز رفتاری سے منتقلی کے لیے ایک بنیادی قدم ہے۔ مشعل نے واضح کیا کہ ان کے نقطہ نظر سے حقیقی خطرہ غزہ سے نہیں بلکہ قابض صہیونی ریاست سے ہے۔ فلسطینیوں سے ہتھیار چھیننا دراصل ان کی روح چھیننے کے مترادف ہے۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ غزہ میں انتظامیہ کو مکمل طور پر فلسطینیوں پر مشتمل ہونا چاہیے اور فلسطینی خود فیصلہ کریں گے اور حکمرانی کریں۔ غزہ کی انتظامیہ کا فیصلہ فلسطینیوں کے اختیار میں ہی رہنا چاہیے۔ مشعل نے مزید بتایا کہ حماس کے قائد پر ہر ممکن طریقے سے غزہ کے لیے امداد فراہم کرنے کی کوشش میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطرہ غزہ سے نہیں بلکہ قابض صہیونی ریاست سے ہے اور غزہ کی امداد ضروری ہے تاکہ جنگ ختم کرنے کے معاہدے کے دوسرے مرحلے کی طرف دباؤ ڈالا جا سکے۔ حماس لیڈر نے کہا کہ فلسطینی معاملہ نظر انداز نہیں کیا سکتا بلکہ سب پر اپنی موجودگی کو مسلط کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں، اب اسے دوبارہ اپنے آپ کو سنبھالنے اور زندگی کو اثر نو شروع کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اب اسے دوبارہ جنگ کا ایندھن نہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ثالثوں کو آگاہ کیا کہ غزہ کو دوبارہ کھڑا ہونے اور بحال کرنے میں مدد کی ضرورت ہے۔ غزہ پٹی میں بیت اللہیہ کے مقام پر قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے فلسطینی شہری شہید ہو گیا۔ شہید کا جسد خاکی شفا ہسپتال کے کمپلیکس پہنچایا گیا ہے جہاں اسے قابض افواج کی گولی لگنے کے بعد لایا گیا تھا۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہسپتالوں میں ایک شہید اور 6 زخمیوں کو منتقل کرنے کی اطلاع دی ہے۔ وزارت صحت نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اب بھی کچھ متاثرین ملبے تلے اور سڑکوں پر موجود ہیں جہاں ریڈ کراس اور شہری دفاع کے عملے کے لیے ابھی تک ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہو سکا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 11 اکتوبر سال 2025 کے بعد سے مجموعی طور پر شہداء کرام کی تعداد 377 ہو گئی ہے، زخمیوں کی تعداد 927 ہے، 87 ہے۔ اس دوران 626 شہداء کی لاشیں ملبے سے نکال لی گئی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے قابض اسرائیل سے وحشیانہ حملوں میں مجموعی طور پر شہداء کی تعداد 77,366 تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے رہائشی حقوق سے متعلق خصوصی نمائندہ بالا کرشنن راجا گوپال نے کہا کہ غزہ پٹی میں انسانی حالات انتہائی خطرناک ہیں کیونکہ قابض اسرائیل نے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل نہیں کیا ہے۔ راجا گوپال نے میڈیا کے ذریعے بتایا کہ عالمی برادری اس بات کے سامنے خاموش ہے کہ اسرائیل امدادی سامان غزہ میں داخل کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ آہستہ آہستہ ہونے والی نسل کشی ہے اور اس طرح کی انسانی مصائب ہم نے کبھی کسی بھی سابقہ تنازع میں اب تک نہیں دیکھی ہے۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر سن 2023 سے قابض اسرائیل کی افواج امریکہ اور یورپی حمایت کے ساتھ غزہ میں نسل کشی کر رہی ہیں جس میں قتل، بھوک، تباہی، بے دخلی اور گرفتاریاں شامل ہیں اور بین الاقوامی اپیلوں اور عالمی عدالت انصاف کے احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اردن کے ساتھ متصل کراسنگ کو غزہ کے امدادی سامان اور تجارتی اشیاء کی آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔
23 ستمبر سے بند کراسنگ آج سے کھولی جائے گی۔ اسرائیلی سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ کراسنگ کھلنے کے بعد ڈرائیور اور کارگو ٹرکس کی سخت اسکریننگ کی جائے گی اور اس حوالے سے خصوصی سیکیورٹی فورسز بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ جنگ بندی خلاف ورزیاں بدستور جاری ہیں تو جنگ بندی دوسرے مرحلے میں نہیں جا سکتی۔ حماس نے معاہدے پر مکمل عمل کرنے کے لیے سازش کاروں سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ صرف 10 اکتوبر کے معاہدے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں سے اب تک 370 سے زائد فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو انتخابات کرانے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین عوام کو انتخابات کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین جنگ کو انتخابات نہ کرانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تنازع میں روس کو یوکرین پر برتری حاصل ہے۔ یوکرین اپنا بہت سا حصہ کھو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روسی صدر پوٹن اور یوکرینی صدر زیلنسکی ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کے لیے یورپی ممالک بہتر کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے روس اور یوکرین میں امن معاہدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسری جانب یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ملک میں انتخابات کرانے کی حامی بھر لی ہے۔ تاہم یوکرینی صدر نے کہا کہ اگر امریکہ اور دیگر اتحاد سیکیورٹی کی ضمانت دیں تو انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں اور یہ انتخابات اگلے 60 سے 90 دنوں میں کرائے جا سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی تمام مساجد میں جمعے کی نماز اور خطبے کا وقت یکساں کر دیا گیا ہے۔ اماراتی جنرل اتھارٹی آف اسلامی امور کے مطابق نیا نظام 2 جنوری سال 2026 سے نافذ ہو جائے گا۔ تمام مساجد میں جمعے کا خطبہ اور نماز 12:45 پر ادا کی جائے گی۔ اس سے پہلے دہلی اور ابوظہبی میں جمعہ کی نماز عام طور پر 1:30 بجے جبکہ شارجہ اور شمالی امارات میں 12:30 بجے کے قریب ہوتی تھی، لیکن اب پورے ملک میں ایک ہی وقت پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اماراتی جنرل اتھارٹی آف اسلامی امور نے نمازیوں سے درخواست کی ہے کہ وہ مقررہ وقت کی پابندی کریں اور نماز کو اس کے متعین وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ ادھر آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا اطلاق ہو گیا۔ اب آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر کے بچے انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ خلاف ورزی کی صورت میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 3 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالر کا جرمانہ ہوگا۔ واضح ہے کہ آسٹریلیا بچوں پر سوشل میڈیا پابندی لگانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے گزشتہ سال نومبر میں 16 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال کے روکنے کے لیے قانون سازی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیز نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف تحقیقی رپورٹس کا حوالہ دیا جن میں کہا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وقت گزارنے سے بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کو مختلف خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ Regulated media in the public interest, and I think what the government's trying to do is to return some of the public interest. That's a good thing because, as I say, there have been harms. It's come internationally, it's come from other places. I think looking at questions around social media from an Australian perspective is a really good idea. I don't think bans tend to work when it's a blanket decision. It doesn't take into account the nuance and the variables and people's individual situations. And frankly, people tend to find a way around bans if they really want to. So I don't think it's going to achieve what it's set out to achieve. I think it cuts kids off from the community more than forcing them back out in real life. I think it just cuts them off from support as well that they could be accessing. They are now going to have to get their news only from traditional media, which has particular bias that might be different from what they find online. So in general, I don't think this is a good thing. People are going to find ways around most things. So I think people who want to will find a way around it. But I think the government has to do something, and I think if it's successful in Australia, which I think it probably will be, the rest of the world will probably follow. A bit like plain cigarette packaging on tobacco products. That was a successful outcome for Australia, and I think lots of other countries followed on. It's a day in which my pride to be Prime Minister of Australia has never been greater. This is world leading. This is Australia showing enough is enough. And the world, including through, I note, some leading media
global organisations who are here, just to confirm, is watching and is following. But Australia is leading. And it's leading not because of actions of my government. It is leading because of some of the heroes who are behind me and who are joining us here today. This is indeed a proud day to be Australian, because make no mistake, this reform will change lives for Australian kids and allowing them to just have their childhood, for Australian parents enabling them to have greater peace of mind, but also for the global community who are looking at Australia and saying, well, if Australia can do it, why can't we? This will make an enormous difference. It is one of the biggest social and cultural changes that our nation has faced. It's a profound reform which will continue to reverberate around the world in coming months to assist not just this generation but generations to come. It is about our families taking back control. Technology can have an amazing impact on making our life easier. But it is important as technology develops that humans keep control, that we assert our authority as a society and to back families and to say that enough is enough. We will take back control. We will control the impact that this is having. This is a journey that Australia has gone on. It won't be perfect. It won't be perfect because this is a big change. But I've been asked this morning in media interviews, what will success look like? Success is the fact that it's happening. Success is the fact that we're having this discussion. Parents are talking to their children around the breakfast table. Teachers, as we are speaking, will be speaking to their students. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. غزہ کے لیے امداد لازمی، فلسطینیوں سے ہتھیار چھیننا روز چھیننے کے مترادف. حماس کے بیرون ملک امور کے سربراہ خالد مشعل کا بیان. غزہ پٹی میں بیت اللہیہ کے مقام پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، ایک فلسطینی شہری شہید، متعدد دیگر زخمی. غزہ پٹی میں انسانی حالات انتہائی خطرناک، اقوام متحدہ کے رہائشی حقوق سے متعلق خصوصی نمائندہ کا بیان. امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کو انتخابات کرانے کا مشورہ دے دیا. امریکہ سیکورٹی کی ضمانت دے، یوکرینی صدر کا مطالبہ. اور آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی. اب کم عمر بچے انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال نہیں کر سکیں گے. تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.